السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ دوستوں میں آپ کی خدمت میں سید عمر القادری کا واقعہ لے کر آیا ہوں شب عاشورہ کے حوالے سے۔ دوستوں جو لوگ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کے بعد انہیں کون سی عبادت کرنی چاہیے، اس بیان میں ہم سنیں گے سید عمر القادری کے حوالے سے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ بنا کسی دیری کے بیان پہ شروع کرتے ہیں۔ بیان یہ رہا، خدمت کرو گے، آپ کے بچے کوئی خدمت کرے آپ خوش ہوتے ہیں، حضور کی آل کی خدمت حضور خوش ہوں گے۔ اس لیے میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کرو۔ واللہ میں اہل سنت کی رسومات کا مخالف نہیں ہوں، آپ میری تقریریں اٹھا کے دیکھیں، اہل سنت کی رسموں پر جس نے حملہ کیا ہم نے اس کا پنجہ مروڑنے کی کوشش کی ہے الحمدللہ، لیکن جس کا تعلق اہل سنت سے ہے ہی نہیں، آپ اس میں کیوں جا رہے ہو؟ محبت نام ہے فرما برداری کا، محبت نام ہے اطاعت کا، جو انہوں نے کیا وہ کرو، جو بزرگوں نے کیا وہ کرو۔ آج کل کچھ لوگ اوور ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ اہل بیت کی محبت ہے، اس لیے پھر ہم وہ کچھ کریں گے جو کسی نے نہیں کیا تاکہ لوگ ہمیں تمغہ دے۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا غوث پاک سے زیادہ تمہارے سینوں میں اہل بیت کی محبت ہے؟ غریب نواز سے زیادہ سینوں میں اہل بیت کی محبت ہے؟ وارث پاک سے زیادہ سینوں میں محبت ہے؟ اور صاحب البرکات سے زیادہ محبت ہے؟ کیا باتیں کرتے ہو؟ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، عاشورہ کی شب ہو یا عاشورہ کا دن ہو، عبادت میں گزارو، اور عورتیں گھروں میں رہ کر کے وقت گزاریں۔ اور بہنوں سے کہتا ہوں، اگر تمہیں امام حسین سے محبت ہے تو آج عہد کر کے اٹھو کہ مولا حسین کو پردہ پسند تھا، آج کے بعد مجھے کوئی بھی بے پردہ نہیں دیکھے گا۔ امام حسین کی امی کو پردہ پسند تھا، آج کے بعد مجھے بے پردہ کوئی نہیں دے۔ آج جو ہم کہتے ہیں نا بیٹیاں بھاگ رہی ہیں اور بیٹیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ بے پردگی ہے۔ جب تک کہ بچیاں پردے میں رہی، ہماری بچیوں کی غیرت کا عالم یہ تھا کہ سگے چچا زاد بھائی سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی، سگے مامو زاد بھائی سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی، دیور سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی، جیٹھ سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی، اسی طرح سے بہن بھائی سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی۔ لیکن آج سب کے سامنے بے پردہ، اور آج کیا کہا جاتا ہے؟ آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے، چہرے پہ پردے کا کیا مطلب؟ تو آپ کا یہ گندا جملہ کہاں کہاں زلزلہ پیدا کر رہا ہے تمہیں پتا ہے؟ اس کا مطلب جنہوں نے پردہ کیا ان کی آنکھوں میں پردہ نہ تھا، اس کا مطلب جنہوں نے پردہ کیا ان کی آنکھوں میں حیا نہ تھی۔ کس طرح بدترین جملے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں، اور اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے کتنی پاکیزہ ہستیوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ پتا ہے تمہیں، جس دن اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا منبر پہ بیٹھ کر، اے میرے صحابہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب صحابہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے کہ بہترین چیز عورت کے لیے کیا ہے؟ مولا علی اٹھے اس محفل سے اور اٹھ کر گھر میں گئے، اور گھر میں جا کر کے پوچھا فاطمہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے جواب دیا، اے میرے سرتاج عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی اجنبی مرد دیکھ نہ سکے، اس کو کوئی اجنبی مرد دیکھ نہ سکے۔ مولا علی عرض کیا، یا رسول اللہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ عورت کو کوئی اجنبی مرد دیکھ نہ سکے۔ حضور نے پوچھا یہ جواب کس نے دیا؟ تو مولا علی نے کہا آپ کی شہزادی کے علاوہ کس نے دیا؟ تو فرمایا فاطمہ تو بدۃ منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، فاطمہ الزہرا تو یہ فرمائیں کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ عورت کو کوئی نہ دیکھے، اور آج ہمارے گھر کی عورتوں کو کون نہیں دیکھتا، ہماری بیٹیوں کو کون نہیں دیکھتا؟ اور پھر جب بیٹیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کے جاتی ہے تو پھر خون کے آنسو رو کر کہتے ہیں کہ میری بیٹی چلی گئی، قصور کس کا ہے؟ ہماری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، لیکن ہماری تربیت کی غلطیوں نے آج اس مقام پر ہمیں لا کر کے کھڑا کیا ہے۔ اس لیے گھر کی صحیح تربیت کرو، گھر میں دینی ماحول پیدا کرو، 10 دن کے حسینی مت بنو، زندگی بھر کے حسینی بنو، تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اور یزیدیت پہ لعنت کرو، یزیدی کردار پہ لعنت کرو، اور اس سے دور ہٹو۔ آج سے پہلے اگر کوئی معاذ اللہ زنا کی طرف گیا، شراب کی طرف گیا، جوا کی طرف گیا، بدکاری کی طرف گیا، بے پردگی کی طرف کوئی کہیں گیا، اگر وہ آج سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کرے گا، رسول اللہ بھی معاف کریں گے، اور امام حسین اسے پیار سے کہیں گے جیسے غلطی کرنے والے حور کو میں نے آزاد کر دیا تھا، جا میں تجھے بھی معاف کرتا ہوں۔ زندگی بدل لو، زندگی تبدیل کر لو۔ مولا حسین سے کہو مولا آپ کے لیے کوئی پرچم لگا رہا ہے، ہم بھی لگاتے ہیں، آپ کے لیے کوئی سبیل بانٹ رہے ہیں، ہم بھی بانٹتے ہیں۔ آج میں حسین پاک آپ کو ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں، ایسا تحفہ کہ زندگی بھر یاد رہے گا۔ تو کہا کون سا تحفہ؟ وہ کہا آج سے پہلے داڑھی مڈاتا تھا، آپ کے نام پہ، آپ کے نانا کے نام پہ آج سے میں داڑھی رکھ کر آپ کو خراج پیش کروں گا۔ تو جب جب پہلی محرم آیا کرے گی آپ کو یاد آئے گا پہلی محرم آئی تھی تو میرے چہرے پہ داڑھی آ گئی تھی، میں نے امام کی محبت میں داڑھی رکھ لی تھی۔ مولا آج سے پہلے نمازی نہیں تھا، اب میں نمازی بن جاؤں گا۔
तो जब जब पहली मुहर्रम आएगी आपको याद आएगा, क्या याद आएगा कि पहली मुहर्रम आई थी तो हुसैन पाक के सदके में नमाजी बन गया था। और अगर ये ना किया आपने और खुराफात में डूबे रहे, आप जाने आपका काम जाने, हम अपना काम पूरा कर चुके। हमारे बारे में किसकी क्या राय है हमें इसकी कोई फिक्र नहीं। हमारी एक ही तमन्ना है, अल्लाह राजी हो, उसका रसूल राजी हो, और रसूलुल्लाह के शहजादे हसनैन करीमैन सैयदा मौला अली ये पंजतन राजी हो जाएं, अपनी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। सिर्फ महफिल वाले हुसैनी मत बनो, अपने दिल को हुसैनी बनाओ, इस दिल को रंगो इश्क हुसैन में। आपको नहीं पता अहले बैत की मोहब्बत का सिला क्या है। अहले बैत की इस मोहब्बत का सिला रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में दाखिल होना है। आप क्या समझते हैं अहले बैत को? आका फरमाते जो मुझसे मेरी आल से मोहब्बत करे वो जन्नत में जहां मैं मोहम्मद रहूंगा वहीं पर उस मेरे गुलाम को भी रखा जाएगा। ये वो सिला है। इसलिए मोहब्बत का नाटक मत रचो, बल्कि सच्ची मोहब्बत करो। और कोई खुराफात लेकर के आए, खुराफात लाने वाला कितना ही बड़ा हो, हमारे लिए शरीयत पहले है। हर एक की बात को शरीयत पे परखो, ये शरीयत के मुताबिक कहता है या शरीयत के खिलाफ। अगर शरीयत के खिलाफ कहता है तो कितना भी बड़ा हो उसको जूते की नोक पे रखो। शरीयत के मुताबिक कहता हो कितना ही छोटा हो उसको कबूल कर लो। क्या यजीद जो है वो सहाबी रसूल का बेटा न था, लेकिन उसने शरीयत के खिलाफ कहा, इमाम हुसैन ने उसको जूते की नोक पे रख के बता दिया खिलाफ शरा कहने वाला कितना भी बड़ा होगा जूते की नोक पे रखा जाएगा। ये इमाम